بیت المقدس فلسطین کا شہر اور دارالحکومت یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ ٹیمپل ہے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ تھا، اور اسی شہر سے ان کی تاریخ وابستہ ہے۔ یہی شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے اور یہی ان کی تبلیغ کا مرکز تھا۔ مسلمان تبدیلی قبلہ سے قبل تک اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ بیت المقدس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصغریٰ واقع ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ یروشلم کا عربی نام القدس ہے۔ اسے قدیم مصنفین عام طور پر بیت المقدس لکھتے ہیں۔ دراصل اس سے مراد ہیکل سلیمانی تھا، جو عبرانی بیت مقدس کا ترجمہ ہے، لیکن بعد میں اس لفظ کا اطلاق تمام شہر پر ہونے لگا۔ بیت المقدس کو یورپی زبانوں میں جیروسلم یعنی یروشلم بھی کہتے ہیں۔ بیت المقدس سے مراد وہ مبارک گھر یا ایسا گھر ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ پہلی صدی قبل مسیح میں جب رومیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو انہوں نے اس کا نام ایلیا رکھا۔ بیت المقدس پہاڑیوں پر آباد ہے اور انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ سیون ہے، جس پر مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصغریٰ واقع ہے۔ کوہ سیون کے نام پر ہی یہودیوں کی عالمی تحریک صہیونیت قائم کی گئی۔ قدیم تاریخ میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی اللہ کے مطابق مسجد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی اور اسی کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر اور تجدید کی گئی۔ اسی لیے یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو 586 قبل مسیح میں شاہ بابل، جو کہ بخت نصر تھا، اس نے مسمار کر دیا اور 1,00,000 یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ بیت المقدس کے اس دور بربادی میں حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اس شہر کو ویران پایا تو تعجب ظاہر کیا کہ کیا یہ شہر پھر کبھی آباد ہوگا؟ اس پر اللہ نے انہیں موت دے دی، اور جب وہ 100 سال بعد اٹھائے گئے تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بیت المقدس پھر آباد اور پر رونق شہر بن چکا ہے۔ بخت نصر کے بعد 539 قبل مسیح میں شہنشاہ فارس نے بابل فتح کر کے بنی اسرائیل کو فلسطین واپس جانے کی اجازت دی۔ یہودی حکمران ہیرود اعظم کے زمانے میں یہودیوں نے بیت المقدس شہر اور ہیکل سلیمانی پھر تعمیر کیے۔ یروشلم پر دوسری تباہی رومیوں کے دور میں نازل ہوئی۔ رومی جنرل ٹائٹس نے 70 ہجری میں یروشلم اور ہیکل سلیمانی دونوں مسمار کر دیے۔ 137 قبل مسیح میں رومی شہنشاہ ہیڈرن نے یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین سے جلا وطن کر دیا۔ اس کے بعد 4 صدی عیسوی میں رومیوں نے جب عیسائیت قبول کر لی تو بیت المقدس میں گرجے تعمیر کیے گئے۔ یہ تو بیت المقدس کی ماضی کی ایک جھلک تھی، لیکن مسلمانوں کے نزدیک یہ مقام بہت اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ اس کا جواب ہمیں سورۃ الاسراء کی آیت میں ملتا ہے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے۔ مسجد اقصیٰ کے آس پاس کا تمام علاقہ قرآن کے مطابق ایک برکت والا علاقہ ہے۔ اسی علاقے کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے مقدس کا وصف دیا، اور جس کا ذکر خدا نے سورۃ المائدہ میں فرمایا ہے کہ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے۔ معراج پر جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد بیت المقدس پہنچے، اور وہاں پر انہوں نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی، اور وہیں پر ان کا براق باندھا گیا۔ 639 میں عہد فاروقی میں عیسائیوں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا، اور خلیفہ عبد المالک کے عہد میں یہاں مسجد اقصیٰ کی تعمیر عمل میں آئی، اور صغریٰ معراج پر قبۃ الصغریٰ بنایا گیا، یعنی اسی جگہ پر جدھر معراج باندھا گیا تھا۔ اس کے بعد 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا۔ اس کے بعد 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھڑایا۔
پہلی جنگ عظیم دسمبر 1917 کے دوران انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ The resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. یہود و نصارہ کی سازش کے تحت نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین اور عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا، اور جب 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گیا، تاہم مشرقی یروشلم اور غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ تیسری عرب اسرائیل جنگ جون 1967 میں شروع ہوئی اور اسرائیلیوں نے باقی فلسطین اور بیت المقدس پر بھی تسلط جما لیا۔ یوں مسلمانوں کا قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ یہودیوں کے بقول 70 کی تباہی سے ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے ہیں، اور اس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ اب یہودی مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور جس منصوبے پر عمل کرتے ہوئے اسرائیل نے بیت المقدس کو ہی اپنا دارالحکومت بنا رکھا ہے، اور مسلمانوں کو ان کے قبلہ اول میں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ تو میں نے کہا اس کے بعد کون سی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ تو میں نے سوال کیا ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور معراج میں نماز کی فرضیت 16 سے 17 ماہ تک مسلمان مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر سے روانگی کے بعد سغرا اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی۔ یہی مسجد بعد میں مسجد اقصی کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورۃ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصی کہا گیا ہے۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ خلیفہ عبد المالک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرائی، اور خلیفہ ولید بن عبد المالک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کروائی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا۔ نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھیں۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب عین قبلے کی طرف کا ایک بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود منبر بھی نظر آتش ہو گیا، جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے وقت نصب کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں، اور ہر جنگ کے دوران وہ اس منبر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فتح ہونے کے بعد اس کو مسجد میں نصب کریں گے۔ اس المناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی، اور سانے کے تقریباً 1 ہفتے بعد اسلامی ممالک نے OIC قائم کر دی۔ یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے تھے، اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کے پیش خیمہ 1 مہینے سے جاری جنگ میں یہودی فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں تاکہ وہ فلسطین کی سرزمین کو مسلمانوں سے پاک کر دیں اور ان کو ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے کوئی بھی نہ روک سکے۔ اور یہودی اس سرزمین کو اپنی وعدہ شدہ سرزمین بھی کہتے ہیں، جس کا وعدہ موسیٰ علیہ السلام سے خدا نے کیا تھا، اور جس کا ذکر سورۃ المائدہ میں بھی موجود ہے
اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 128 میں فرماتا ہے، یقیناً زمین اللہ تعالیٰ کی ہی ہے اور وہ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بنا دے، اور آخر کامیابی انہی کو ہوتی ہے جو متقی ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی عرب قوم بھی بیت المقدس میں آ جائے جو کہ دین اسلام پر نہ ہو اور وہاں کفر کا نفاذ کریں تو ان سے بھی جہاد و قتال کیا جائے گا، حتیٰ کہ وہاں اسلام کا حکم نافذ ہو یا پھر وہ قتل ہو جائیں۔ اور یہ معاملہ کوئی نسلی اور معاشرتی نہیں، بلکہ یہ تو توحید و اسلام کا معاملہ ہے۔ فلسطین میں یہودیوں کا نہ تو اب کوئی حق ہے اور نہ ہی اس سے پہلے کوئی حق تھا، اور قرآن کے مطابق ان سے جس زمین کا وعدہ کیا گیا تھا وہ خدا کے احکامات پر عمل کرنے کے بعد ان کو وہ ملنا تھا، لیکن وہ خدا کے احکامات پر عمل کرنے سے پھر گئے اور اس کے بعد ان کا یہ وعدہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ان نجس اور پلید یہودیوں سے جلد از جلد بیت المقدس کو پاک کرے اور انہیں وہاں سے نکالے اور اس میں دیر نہ کرے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے اور وہ دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام فلسطینیوں کی بھی مدد فرمائے۔